وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 272۔ لیس علیکا، نہیں ہے آپ کے ذمہ، ہداہم، ان کی ہدایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے اللہ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو، پوری امت کو خطاب ہے، کیونکہ رسول کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ امت کے لیے بھی وہی بات ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ جیسے پچھلی آیات میں بہت وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتا دی گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں۔ اب انسان اسی طرح سے، جس طرح وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں۔ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان بہت کوشش کرتا ہے دوسرے تک بات پہنچانے کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رسپانس نہیں آتا، لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ یہ بہت نیچرل چیز ہے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور کسی کو بتا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگلا بندہ اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ جیسے سورہ کہف میں کہا گیا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، یا صفا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو لے کر کے، یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لا رہے، کہ اتنا رنج کرتے تھے کہ کہیں اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ ہلاک کر لیں، اتنا زیادہ وہ رنج کرتے تھے اس چیز پر کہ لوگ ان کی بات کیوں نہیں مانتے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ، اور ہم سب بھی، جب ہم بھی یہ کام کریں گے، یہ ذمہ داری پوری کریں گے، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے، دین پہنچائیں گے، تو ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ ہمارا کیا کام ہے کہ بس پہنچا دیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آگے سے لوگ اس چیز پر عمل نہیں کرتے، تو اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بس ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم پوری دیانت داری اور پوری کوشش کے ساتھ بات پہنچا دیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو قبول کر لیں۔ اس چیز کو، اس ہدایت کو قبول کرنا اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور یہ توفیق اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، اپنے مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ یعنی جو بھی ہم کوشش کریں گے نیکی کی بات پہنچانے کے لیے، اور جو بھی ہم خرچ کریں گے، وہ در حقیقت سب کا سب ہمارے اپنے ہی بھلائی کے لیے، ہمارے اپنے ہی نامہ اعمال میں جائے گا۔ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں، وہ انسان کے لیے اپنے ہی لیے فائدے کا باعث بنے گا۔ اس کا فائدہ، جیسے ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، کہ آپ نے ایک سیونگ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں آپ اپنی سیونگز ڈالتے جا رہے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے ہی لیے خرچ کرنا ہے، اور اس کا صلہ ہمیں نہ صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ ہمارے اپنے ہی رزق میں برکت ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمارے اپنے ہی کام جو ہیں وہ سنوریں گے۔ اور یہ انسان جو بھی کسی کو دیتا ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، جب انسان کسی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ میں نے تو اس کو دیا، حالانکہ یہ انسان اپنے ہی لیے دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ہی مال میں اللہ نے کچھ حصہ رکھا ہوتا ہے اس کو دینے کے لیے، تاکہ ہم وہ دیں اور اس کا اجر ہم ہی کو مل جائے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر شرط کیا ہے؟ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالنے کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ یعنی ہمارا جو مقصد ہے خرچ کرنے کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو جب یہ مقصد ہوگا تو وہ ہم در حقیقت اپنے ہی لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے ہی لیے سیو کر رہے ہیں اس کا اجر۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے، یُوَفَّى إِلَيْكُمْ، پورا پورا دیا جائے گا تم کو۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اور اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے آخری تنبیہ کے طور پر
کہ جو مال بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس میں نیت اللہ کی رضا ہوگی، تو مت سمجھو کہ یہ تم کسی دوسرے کو دے رہے ہو، یہ تم اپنے ہی لیے جمع کر رہے ہو۔ اور جو بھی دو گے 700 گنا تک تو اس کا اجر لکھا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ بس شرط کیا ہے کہ تمہارا یہ جو خرچ کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور مقصد سے نہ ہو۔ اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں ملے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کی جائے گی۔ تو یہ آیت تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔